میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرما۔ اگر یہ کوشش کر لی جائے کہ چیزوں کو ٹائم دیا جائے اور یہ جو بہت زیادہ جلد بازیاں ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں میں جلد بازی کا عنصر بڑی تیزی سے پیدا ہوا ہے۔ شارٹ رستہ تلاش کرتے ہیں امیر ہونے کا، مختصر سا رستہ تلاش کرتے ہیں آگے بڑھنے کا، اور کوئی وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے، کسی جگہ وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا تھا تو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اور نوجوانوں میں وہ لوگ جو جلد باز ہوتے ہیں، پھر جب ان میں بڑھاپا آتا ہے تو جلد بازی اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، میں نے کہہ دیا تھا تو لہٰذا ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جو جلد باز لوگ ہوتے ہیں یہ چونکہ تلخ ہوتے ہیں، باتیں ترش کرتے ہیں، کڑوی کرتے ہیں، تو پھر ان کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا حوصلہ رکھیں، تحمل، بردبازی، وقت دینا، انتظار کرنا اور محنت کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دینا، اس سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا ہوگا، تھوڑی دل کو تھوڑی تسلی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ دیکھیے فکر دیکھیے سوچ دیکھیے، فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تھوڑا وقت دیں، جلد بازی نہیں کریں، مزاجوں میں تلخی نہ لائیں۔ اس سے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ رشتے توڑ بیٹھتے ہیں، تعلقات میں دراڑیں آتی ہیں۔ چونکہ ہمیں جلدی بڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فٹافٹ آگے نکل جائیں۔ لیکن نا میں اگر دوڑ کے چل رہا ہوں تو میرے ساتھ تو وہی چلے گا جو دوڑ کے چل سکتا ہے۔ تو جس بیچارے کے گھٹنوں میں درد ہے وہ چونکہ دوڑ سکتا نہیں، تو پھر تعلق تو نہ رہا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ آہستہ آہستہ چلیں گے تو تھکیں گے بھی نہیں، کمزوری بھی نہیں آئے گی۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، فرمایا قرآن پاک کو نا خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کے نہیں، خوب ٹھہر ٹھہر کے، تاء پہ تشدید ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھا کرو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم نہ کرنا، ورنہ تم سمجھ نہیں سکو۔ بڑا شوق بھی اٹھے تلاوت کرنے کا، بڑا ذوق بھی ہو، تو 3 دن سے پہلے نہیں ختم کرنا۔ 10 پارے سے زیادہ نہ پڑھنا، اور 10 پاروں سے جلدی تم اگر پڑھ لو گے تو پھر تم اس کو سمجھو گے نہیں۔ لہٰذا ایک ترتیب سے، ایک ترتیل سے، ذرا ٹھہر کے آپ نظام کو لے کر کے چلیں گے، قرآن مجید آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید پڑھے اور پڑھنے میں ذرا اٹکے، اسے ذرا ٹھہر نہ پڑے، ہجوں پر غور کرنا پڑے، تلفظ کو دیکھنا پڑے، فرمایا جو اٹک کے قرآن پاک پڑھے گا نا، اللہ اسے ڈبل ثواب عطا کر دے گا۔ اور قرآن مجید چونکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو حکم دیا گیا، تو پھر قرآن مجید کے جملوں کا نہیں، حضور نے حرفوں کا ثواب بیان کیا۔ سکون کی اور ٹھہراؤ کی جو فضیلت حاصل ہو رہی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حروف قرآن کا ثواب بیان کیا۔ فرمایا قرآن مجید کے 3 حرف پڑھو گے تو اللہ تمہیں 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور پھر حضور نے گن کے بتایا، فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ 3 حروف ہیں۔ تو الف کو الگ الف کہنا، اسے لام کے ساتھ جوڑ نہ دینا، یہ الگ ہے، اس کو الگ کہو گے تو اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لام اپنی حیثیت رکھتا ہے ایک، میم اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ تو تم جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے، اطمینان سے پڑھو گے، ترتیل سے پڑھو گے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، حروف کا تمہیں اجر دیا جائے گا۔ بڑی جلدی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں فلانے مدرسے میں گیا تھا تو 1000 قرآن مجید پڑھا ہوا ملا مجھے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا، طالب علم تو اتنا نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے تو مشکل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس ترتیب سے آپ نے اتنا جمع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، ہم کوئی اس پر تو پابندی نہیں لگاتے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جی میں 15 سپارے پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے کہا بھی آپ پڑھ لیتے ہوں گے، ہم سے تو نہیں پڑھے جاتے۔
آپ چیزوں کو ترتیل سے رکھیں، تھوڑا خوبصورتی اس میں آتی ہے، سکون والی چیز میں خوبصورتی ہوتی ہے لیکن بے سکونی بڑی ہے، اور اس سے ایک مرض پیدا ہو رہا ہے جس کا پنجابی میں نام زیادہ اچھا رہے گا، جلد بازی سے نا ایک مرض پیدا ہو جس کا نام ہے آوازاری۔ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ دیکھو کدھر چلا گیا، وہ کتنا خطرناک آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ نہیں بندے صحیح ہو سکتے، یہ دنیا چھوڑیں آپ۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کتنی تقریریں کرتے ہیں، ہر روز جاتے ہیں، اتنے لمبے سفر کرتے ہیں، بیمار ہو گئے، پھر بندے ٹھیک ہو گئے۔ میں کہ یہ تقریریں میں کرنا، پریشان تو ہو گئے، سفر میں کرتا ہوں اور ٹینشن تجھے لگ گئی ہے، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ مجھے کرنے دے، ہو سکتا ہے مجھے ملتے ہی ہوں جو ٹھیک ہو گئے، ہو سکتا ہے مجھے ملتے ہوں کوئی ایسے جو ٹھیک ہو گئے ہوں، اب تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی پاکستان کے نظام سے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، پر مایوسی کوئی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے تعلیم تیزی سے آگے بڑھی ہے، ہمیں وکیل ڈھونڈنے سے ملتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آسانیاں محلوں میں گلیوں تک پہنچ گئی، ڈاکٹر بڑی آسانی سے ملنے لگے ہیں، پڑھے لکھے ملنے لگے، بہت ساری چیزوں کی لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، لوگوں کے اندر خوبصورتی بڑھ رہی۔ کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ ذرا ٹھہریں، تھوڑا حوصلہ کریں، اطمینان کریں، اگر اتنی چیزیں بدل گئی ہیں تو اللہ کے فضل سے باقی کی بھی بدل جائیں گی۔ لیکن وہ جو ہماری پریشانی ہے نا، روڈ کے اوپر پریشان بندے، بریک کیوں لگائی آپ نے، مجھے کٹ کیوں مار دی آپ نے، ادھر کیوں نکل گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے معاشرے کو، اتنی تلخی مزاجوں میں، اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ بے سکونی، اتنی زیادہ بے قراری۔ تھوڑا تھوڑا اپنے اندر سکون کا ماحول بنائیں، ٹھہریں۔ میرے نبی کریم علیہ وسلم نے نا نماز کا ثواب بیان کیا، فرمایا جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھو گے تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ بھی حضور بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی میرے نبی پاک نے بیان کیا کہ جماعت کے لیے دوڑ کے نہ آنا، نماز کے لیے جب چلنا تو وقار کے ساتھ کرنا، بھاگ کے نہیں آنا۔ تو 1 منٹ رہ گیا، دوڑا جاؤں میں مسجد میں، آپ دوڑے آئے ہیں، سانس آپ کا پھول گیا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھنی، سبحانک اللہ صحیح پڑھ لیں گے آپ، سانس تو پھولا ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ راستے میں آ رہے تھے اور آپ تیزی سے آئے اور آپ بھاگے اور آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ کئی جماعتوں سے گئے، منع کر دیا، فرمایا بھاگ کے نہیں آنا، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، اطمینان سے، آپ کی طبیعت کے اندر سکون رہے، آپ کو پتہ ہے کہ منزل انشاءاللہ ملے گی، نکل گئے ہیں تو اللہ اس کا اجر بھی عطا کرے گا۔ آپ کی نیت تھی کہ مجھے جماعت سے ملنا ہے، کسی وجہ سے رہ گئے تو اللہ ثواب دینے والا ہے، لیکن اس کے اندر بے چینی پیدا کر لینا اور دوڑنا اور بھاگنا اور بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جانا۔ وضو کریں سکون کے ساتھ، صحیح وضو کریں، کیونکہ تبلیغ سے تھوڑا سا تعلق رہتا ہے تو کچھ تلخیاں بھی کبھی کبھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور کہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ وضو کر رہے تھے، کہیں میں سفر پہ تھا تو میں نے ان کو ٹوک دیا، میں نے کہا آپ کا ٹخنا سارا خشک رہ گیا ہے۔ تو چونکہ وہ ان کا چہرہ مورا بتاتا تھا کہ کوئی امیر آدمی ہے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی درجہ رکھتا ہے، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب نماز آپ نے قبول کرنی کہ اللہ نے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے انہیں کہا جی قبول اللہ نہیں کرنی ہے، پر اللہ نے شرطیں بیان کی ہیں قبول کرنی۔ آپ درزی کے پاس گئے، آپ نے درزی کو کہا میرا ماپ لے لو، شرط لگائی کہ اس ماپ کا کرتا ہو، اس ماپ کا میرا پاجامہ ہو، اس ماپ کے میرے بازو ہوں، شرط لگا کے آئے آپ۔ تو اگر اس نے غلط ماپ کا سی دیا تو قبول کر لیتے ہو؟ کر لو نا، پھر کیا ہوا ہے، تھوڑی نیکی کرو نا، کوئی اب باز نہیں، بس تھوڑا سا 4-5 انچ بازو چھوٹا رکھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پاجامہ آپ کا اس نے تنگ کر دیا ہے، آپ ذرا موٹے تازے تھے تو پورے ہی نہیں نا صرف آ رہے، تو سی تو اس نے دیا نا، کر لیتے ہو قبول؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ میاں یہ میں تمہیں ماپ دے کے جا رہا ہوں، میں نے جو سوٹ پہننا ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر سلا ہوا ہوگا تو پھر میں پہنوں گا۔ میرے رب کریم نے نا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، شرط لگائی تھی کہ وضو اس طرح کرنا، کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ تو آپ نے غلط کیا تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے کہ آپ شرطوں پہ پورے نہیں اترے۔ تو ہم بجائے بات سمجھنے کے تلخی کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ پھر وہ چونکہ ہم جلد باز ہیں، آوازار ہیں، پریشان ہیں، تو ایسے ایسے سخت جملے کہتے ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی دفعہ ہنستا ہوں سخت باتوں پہ، اور میرا تو یہ ذہن بن گیا، میں کہتا ہوں یہ پریشان آیا تھا بیچارہ گھر سے، کسی تکلیف میں مبتلا تھا، بات کوئی اور تھی، تو چلو کوئی نہیں، کسی اور جگہ اگر غصہ نکال کے چلا گیا تو ٹھنڈا تو ہو ہی گیا ہے۔
کسی اور سے تو نہ لڑے گا. تلخی نہ مزاجوں میں لائیں. میں آپ سے عرض کروں، جو والد ہے، جو باپ ہے، جو بڑا ہے، جو گھر کا بڑا ہے، اگر اس کے مزاج میں جلد بازی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، آپ یقین کریں بچے بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں. سارے دکھ ماں باپ کے نہیں ہیں، کچھ بچوں کے بھی ہیں. بچے آزمائش میں آ جاتے ہیں. یار بابا جی سنتے ہی نہیں، ہر بات میں جلدی ہی نہیں، یہ تلخ ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تھا تو ہوا کیوں نہیں. اولاد پریشان ہو جاتی اور بچے کہتے ہیں کہ کدھر جائیں آپ، کس سے کہیں. سخت بولتے ہیں اور اتنی سخت بات کرتے ہیں. وہ بھائی ذرا ٹھہریں آپ. ٹھیک ہے بات اس میں کہ بچوں کو آپ نے آرڈر کیا تھا تو آپ کا اس وقت بڑا درجہ تھا، آپ کے حکم پہ فوراً جو ہے وہ ہاں کرنی چاہیے تھی، پر وہ انسان ہی ہے، مشین تو نہیں نا، وقت تو لگتا ہے. اور یہی حال بہت سارے نوجوانوں کا ہے. وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے تھا، دیکھیں میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں. اپنی طبیعت کی تلخی نے آپ نے دوسروں کے دل چیر کے رکھ دی.